اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اور کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے یہ بیان کیا، اور کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، اور پھر اس زمین سے تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، تو پھر تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہے، یہ انہوں نے خود نہیں گھڑا ہے، جیسا کہ لوگ کہتے تھے وہ کہ جو نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تو پھر ان کو کہہ دیا گیا کہ تم بھی اس کے جیسا اگر بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہر انسان کے بارے میں کون کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، تو کہ ایسا نہیں کر سکتے، تو جب تم نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو بشارتیں رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت ہے، اور ایسی جنت، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہر طرح کے میوے اور ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے کھانے پینے ہوں گے کھانے کے واسطے، اور لوگ ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے ہمیں پہلے دنیا میں دیے گئے تھے، کہ وہ تو بھی متشابہہ کہ اسی سے ملتے جلتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور نیک بیویاں رکھی ہیں جن کا ان سے نکاح کیا جائے گا، وہ فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ایک مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان اور یہ پوری دنیا جو کائنات بنا رکھی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر اس کی کوئی قدر اور قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اس سے نہ نوازتا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو صرف انسان کو جو بھیجا جاتا ہے وہ ایمان اور یقین پر عمل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ، پھر آیات میں تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے اور وہ تمام انسانوں سے لیا گیا ہے، جب عالم ارواح میں لیا تھا کہ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواحوں کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، اور پھر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، تو جو لوگ اس عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو رشتے ناتوں کو ختم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ملانے کا اور ان کے جوڑنے کا حکم ہے، تو یہ لوگ جو رشتوں کو ختم کرتے ہیں اور توڑتے ہیں تو یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ کیف تکفرون، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تو یہ آیت بیان کی تھی کہ میں نے یہ چیزیں تمہارے لیے، تمہیں خود کو پیدا کیا، تمہارے لیے چیزیں بنائی ہیں، پھر تم میری عبادت نہیں کرتے۔ پھر آگے ہے کہ کیف تکفرون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ تم کیسے اس اللہ کی، اور کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں بہت سے لوگ، تو وہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ ہے کوئی ایسا آدمی، ہے کوئی ایسا جو کسی کو زندہ کر دے، ہے کوئی ایسا جو کسی کو یہ زمین سے اور کوئی نکال کر کچھ دے دے، کہ کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری صفتیں ہیں۔ ثم یمیتکم، کہ تم وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، یعنی ایک آدمی کی ایک ایسی حالت تھی کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں دنیا میں آؤں گا بھی یا نہیں، کہ میری حیات بھی ہوگی یا نہیں، مجھے زندہ کیا جائے گا یا نہیں، کچھ نہیں پتہ تھا۔
فاحیاکم تمہیں زندگی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر تمہیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو گزارو، پھر تمہیں موت دے گا، دنیا کے اندر موت آتی ہے جو عام طور سے، پھر قبر کے اندر میدان حشر میں جب تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اسی کے بارے میں ثم یحییکم، پھر تم کو اٹھایا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ پیدا کیا، یعنی جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کا سب انسانوں کے لیے ہے۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، بس ان کو صحیح 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ زمین پہلے نہیں تھی، ہم نے اس کو بنایا ہے، اور اس زمین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور پانی سے بخارات اٹھائے اللہ تعالیٰ نے اور وہ دھوئیں کی شکل میں ہوئے، تو ان کے 2 حصے کیے، ایک حصے سے آسمان بنایا اور ایک حصے سے زمین بنائی، اور اس زمین کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کی پیٹھ پہ رکھ رکھا ہے، اور اس مچھلی کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک پتھر پر ہے۔ تو یہ اس طرح ہے، پھر زمین یہ ہلنے لگ گئی کیونکہ اس کے اندر کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کو پیدا کیا، یہ اس کے اندر میخوں کا اور کیلوں کا کام کرتے ہیں کہ پھر یہ ہلنے لگی، جب پہاڑوں کو پیدا کر دیا تو پھر اس کا ہلنا بند ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس 7 زمینیں بنا رکھی ہیں اور 7 ہی آسمان بنا رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب 7 آسمان بنائے تو 7 آسمانوں میں فرشتوں کو پیدا کیا، اور پھر جو ہم کو جو آسمان دکھتا ہے اس میں ستاروں کو بنایا، اور یہ ستارے جو ہے وہ شیطان سے حفاظت کے لیے ہیں، اور جب بھی کوئی اگر شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ ستارے ٹوٹ کر لگتے ہیں اور وہ پھر واپس زمین کی طرف گر پڑتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم سے باہر نہیں ہے، کہ کون آدمی کیا کرے گا اور کب اس دنیا کے اندر کیا کیا ہوگا، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ہے کہ ہم نے ان زمین اور آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، تو روایت میں آتا ہے کہ 2 دن میں، یعنی اتوار اور پیل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، منگل اور بدھ کے دن جو زمین اور آسمان کی جو بیچ کی چیزیں ہیں، درخت ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، یا اسی طرح کی اور چیزیں ہیں، وہ منگل اور بدھ کے دن پیدا کی ہے، اور جمعرات اور جمعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ بالکل عصر کے ٹائم کا وقت تھا، اس وقت پیدا کیا ہے، اور اسی وقت قیامت بھی قائم ہوگی، یعنی اس کے شروع ہونے کا بھی وقت وہی ہے اور اس کے ختم ہونے کا بھی وقت وہی ہے۔ آگے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق واقعہ بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ، واشہد ان لا الہ الا